یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا اس سے پہلے ہی آپ پریڈکٹ کر چکے تھے رائٹلی. عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ وزیر اعظم وزیر داخلہ کے ساتھ ساتھ آئی ایس آئی کے ایک افسر کے اوپر بھی کرائی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام عمران خان صاحب کا درست ہے؟ جو تینوں افراد ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے. ایک تو یہ فرما دیں, دوسرا یہ فرمائیں کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح کے لیے بھی آپ کوششیں کر رہے تھے, وہ کوششیں اس نقطے پہ آپ آ کر رک گئی. دیکھیے جی, جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ وہ کوئی غیر آئینی ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے, نہ وہ کوئی غیر آئینی اقدام کر رہے تھے. ہم یہاں تک آ گئے. ٹھیک ہے, دو اداروں کا اثر رسوخ اور عزت ہے, ایک سپریم کورٹ اور ایک فوج. اس اثر رسوخ سے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر اسٹیبلٹی اور ساتھ بٹھا دیتے تھے, ان سے وہ کہا جا رہا تھا. لیکن جب رات کو ایک چیز صحیح ہو جاتی تھی تو صبح کے دن کیوں خراب ہو جاتی تھی؟ کون سے وہ لوگ تھے جو یہ بات فیڈ کرتے تھے اور کیسے فیڈ کرتے تھے اور کیوں فیڈ کرتے تھے کہ چیزیں خراب ہو جاتی تھیں؟ اسی طریقے سے جس آئی ایس آئی کے سینئر آفیسر کی بات آپ کر رہے ہیں, کہیں میڈیا بیٹ نہ کر دے جنرل فیصل کی, تو ایک آپ کسی کو جانتے ہیں کراچی سے اور اس افسر ایک غیرت مند افسر ہے, ایک غیرت مند آدمی, اس نے امن کے لیے پاکستان کے ہر جگہ پہ کام کیا, چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ بلوچستان ہو. اور میں نے خان صاحب کو جا کے یہ بات کی اور میں نے مشورہ دیا کہ آپ ہر چیز کو ڈائریکٹلی ڈیل کریں. آپ لیڈر ہیں, آپ کو لوگ پیار کرتے ہیں, تو جو لوگ آپ نے سانپ بھیجے وہ تو اپنا ریزیومے لے کے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں وزیر اعظم بنا دے اور عمران خان برا ہے. اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں نے کلیئر کی اور عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کہا سر میں کل ملاقات آپ کی کروا دیتا ہوں. تو جب میں نے جنرل صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری کمانڈ ملک میں نہیں ہے, میرے باسز, میرے پاس اپروول نہیں ہے. اب جب وہ آ جائیں گے اپروول مل جائے گی تو میں مل لوں گا. جی میری بات. میں نے یہ بات عمران خان صاحب کو جب صبح جا کے کی کہ ان کے باسز یہاں موجود نہیں ہیں, تو وہ جب آ جائیں گے اپروول مل جائے گی تو آپ سے مل لیں گے. تو عمران خان صاحب کو اس سے پہلے دو خاص میں سے ایک خاص نے فیڈ کیا اپنے خاص مقاصد کے لیے, اور انہوں نے مجھے کہا یہ تو پارٹی توڑنے آیا, یہ یوں بھی ہے, یہ یوں بھی ہے, فلانا بھی ہے, ڈھماکہ بھی ہے. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ کو تو اتنی ڈیٹیلز پتہ ہی نہیں ہوتی, آپ تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں, آپ ان چیزوں پڑھتے ہی نہیں. ہم تو ان کو گاڑی میں لے کے جب وزیر اعظم سے پہلے جاتے تھے تو ہم خود کہتے تھے سر اس دکان میں چلے جائیں. تو آپ تو یہ بھی نہیں پوچھتے تھے دکان میں سیکیورٹی کیا ہے, کون بیٹھا ہوا ہے, کیا کر رہے ہیں. آپ تو مست آدمی ہیں, مولا آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا توکل رکھنے والے آدمی ہیں. تو یہ سب فیڈ کون دے رہا تھا؟ یہ مخالفت اور یہ لڑائی کا پہ فائدہ کیا ہونا تھا؟ جس کو فائدہ ہونا تھا اور ہماری پارٹی میں جن کو فائدہ ہونا وہ ہم آئیں گے. اور اس کے بعد ان لوگوں کی بدولت یہ دو خاص اور تین سانپ اور کیڑوں کی وجہ سے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے, ہمارے اداروں کو نقصان ہوا ہے, میری پارٹی کو نقصان ہوا ہے, میرے چیئرمین کو نقصان ہوا ہے. اور اس کے اوپر سو مچ سو کے تانے بانے عرصے شریف کے قتل سے بھی جا کے مل جاتے ہیں. That's not acceptable. We'll fight till the end. اچھا فیصل بھائی, ایک کویشچن سامنے آتا ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کے خلاف پارٹی لیول پہ کارروائی ہوئی, ایکشن ہوا, آپ کے ساتھ کون کھڑا رہا اس معاملے میں؟ کیا یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ کارروائی تھی جو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن ہوا, اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, کیا پارٹی لیول پہ لے کے جا رہے ہیں دوسری, یا آپ نے ایکسیپٹ کر لیا یہ فیصلہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے اب کیا معلومات ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک پارٹی کا جو مجھے ٹرمینیشن آرڈر ہے, کیونکہ اس میں میرے چیئرمین عمران خان صاحب کا سائن ہے ٹرمینیشن پہ, تو میں چیئرمین صاحب کے فیصلے کو بیک کرتا ہوں, اور میری استطاعت نہیں ہے کہ میں ان کے آگے اس کو چیلنج کروں یا کھڑا ہوں. چیئرمین صاحب کا سائن ہو گیا, مجھے انہوں نے میڈل دے دیا میری وفاداری کا اور ایمانداری کا, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. اس سے پہلے جو مجھے نوٹس ایشو ہوا تھا کہ میں اس کا جواب دوں, تو وہ اللہ ترلوں سے تو میں نے اپنی پوری زندگی ہاتھ نہیں ملایا, نہ میں کبھی سمجھتا رہا پارٹی میں کچھ, اور آج بھی کچھ نہیں سمجھتا. تو میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. عمران خان صاحب نکالنے کے باوجود بھی کبھی زندگی میں سوال کریں گے, میں حاضر ہوں گا جواب دینے کی. ان کو میری ضرورت آدھی رات کو اگر خدا نخواستہ ہوگی تب بھی میں کروں گا. اور کبھی کبھار آپ ٹھیک کام کر کے نکل جاتے ہیں, 5-10 سال بعد آدمی کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے صحیح کیا تھا. جب ریئلائز اگر ہوا تو ٹھیک ہے, لیکن میں کسی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی پی ڈی ایم کا حصہ بننے نہیں جا رہا. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان پر جلدی بھروسہ کر جاتے ہیں. نہیں, میں آپ کو اس کا ڈکلیئر کر دوں, 4 وزیروں کی بھی ملاقات آپ کی وزارت, اور ان میں سے عمر ایوب صاحب تھے, چیف آف اسٹاف نعیم الحق صاحب تھے,
मैं था, तीसरा एक कोई वज़ीर है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, नाम में तो मैं गलत नाम दे दूँ तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इसमें कोई वो डेलीगेशन था, शेख मखदूम हिज हाइनेस का डेलीगेशन था, उस डेलीगेशन के तहत हम मिले थे और PM ऑफिस से भी फ़ोन आया था कि अगर आपकी अवेलेबिलिटी डेलीगेशन देख लें। तो वो गुनाह का काम, वो गलत काम ना उस वक्त हुआ ना आज हुआ, और अगर वो इतना बुरा आदमी था उस टाइम पर, वो इतना बड़ा क्रिमिनल था, तो फिर IB और बाकी एजेंसी को रोक लेना चाहिए था। तो फिर तो आप सवाल उनसे करें उस टाइम के IB से। सर ये बता दें कि आपने कहा इमरान खान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का जो फ़ायदा दिया मलिक रियाज को, तो इमरान खान ने नहीं पूछा कि अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए इतनी बड़ी ज़मीन मलिक रियाज ने क्यों दी, खैरात में दी, क्या हुआ? देखिए, इमरान खान साहब को कारोबारी आदमी तो नहीं है, मैंने जैसे आपसे कहा वो भरोसा करते हैं, और 42 वज़ीर हैं उस काबीना के अंदर। अगर 42 में से 2-3 ने रिजर्वेशन की और 39 ने उसको अप्रूव कर दिया, तो फिर एडवाइज़र के कहने पे चलता है ना, और एडवाइज़र ही बड़ी सल्तनतें और बादशाह गिरवा देते हैं, वो कभी भी बादशाह खुद नहीं होता।